نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میرے لیے بہت ہی عظیم سعادت کا موقع ہے کہ آج اپنے محترم بزرگوں کی زیارت اور صحبت سے استفادہ کا موقع اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ میں نے ایک آیت تلاوت کی جو سورہ اعلیٰ کی آیت ہے، اور قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی آیت لے لیجئے، وہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہوگی، لیکن اگر اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھا جائے اور اس کی گہرائی میں جایا جائے تو تنہا وہ چھوٹی سی آیت بھی انسان کی پوری زندگی کا دستور بن جاتی ہے۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ ہماری آپ کی ایک بنیادی بیماری کی تشخیص اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمائی کہ تمہارے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور وہ ایسی بیماری ہے کہ جو زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے تباہی اور ہلاکت لانے والی ہے۔ وہ بیماری بتائی اور پھر اس بیماری کا علاج بتایا، دو مختصر جملوں میں بیماری بھی بتا دی، بیماری کا علاج بھی بتا دیا۔ یہ بھی بتایا کہ تمہارے اندر کیا خرابی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس خرابی سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ تمہاری بنیادی خرابی یہ ہے کہ تم ہر معاملے میں اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی زندگی کے دائرے میں رہ کر سوچتے ہو، اسی کی بھلائی، اسی کی فلاح، اسی کی خوشحالی ہر وقت تمہارے پیش نظر رہتی ہے، اور اس دنیاوی زندگی کو تم کس پر ترجیح دیتے ہو؟ مرنے کے بعد والی زندگی پر، اس پر ترجیح دیتے ہو۔ یہ تو تمہاری بیماری ہے، اور بیماری کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ ذرا یہ بات سوچو کہ دنیا جس کی خاطر تم دوڑ دھوپ رہے ہو، تمہاری مسلسل جد و جہد، تمہاری دوڑ دھوپ، تمہاری شب و روز کی کوشش ساری کی ساری اس دنیا کی خوشحالی کے گرد گھوم رہی ہے۔ تمہاری کوشش یہ ہے کہ میرا مکان اچھا بن جائے، مجھے پیسے مل جائیں، میری دنیا میں عزت ہو، لوگ میرا نام جانے، لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، مجھے بڑا منصب مل جائے، مجھے بڑا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ تمہاری سوچ کا محور یہ دنیاوی زندگی بنی گئی۔ لیکن کیا تک کبھی تم نے یہ سوچا کہ جس کی خاطر یہ ساری دوڑ و دھوپ کر رہے ہو، جس کی خاطر حلال و حرام ایک کر رکھا ہے، جس کی خاطر لڑائیاں مول لے رہے ہو، جس کی خاطر ایک دوسرے کے خون کی پیاسے بن جاتے ہو، وہ کتنے دن کی زندگی ہے؟ اور اس کے بعد، مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، وہ اس کے مقابلے میں کیسے خیر کی زندگی ہے، اور یہاں کی زندگی کے مقابلے میں بہتر ہے، یہاں کی زندگی کے مقابلے میں کہیں زیادہ پائیدار اور غیر متناہی ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ دنیا کی کوئی کوشش کامل نہیں، ہر خوشی کے ساتھ غم کا کانٹا لگا ہوا ہے، کسی فکر کا، کسی صدمے کا، کسی تشویش کا کانٹا لگا ہوا ہے۔ کوئی خوشی کامل نہیں، کوئی لذت کامل نہیں۔ کھانا اچھا رکھا ہوا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اس کے کھانے میں لذت آ رہی ہے، لیکن کوئی فکر دماغ کے اوپر مسلط ہے، اس کی وجہ سے سارا کھانا نکارت ہو، اس کی لذت مقدر ہو رہی ہے۔ دنیا کی کوئی خوشی ایسی نہیں ہے جو کامل ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دنیا کی زندگی کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد نہ کیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں، وقت کم ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا بہلول مجذوب کہلاتے تھے۔ مجذوب قسم کے آدمی تھے،
لیکن باتیں بڑی حکمت کی کیا کرتے تھے، اس واسطے ان کو لوگ بہلول دانا بھی کہتے تھے، بہلول حکیم بھی، مجذوب بھی۔ ہارون رشید کے زمانے میں تھے اور ہارون رشید اس سے کبھی مذاق بھی کیا کرتا تھا اور اعلان کر رکھا تھا کہ جب بہلول مجذوب میرے پاس آنا چاہیں تو کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہ ہوا کرے، سیدھا میرے پاس پہنچ جائیں۔ ایک دن ایسے ہی ہارون رشید کے پاس پہنچ گئے۔ ہارون رشید مذاق تو کرتے تھے، ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ چھڑی اٹھا کر انہوں نے بہلول کو دے دی اور کہا میاں بہلول، یہ چھڑی میں تم کو امانت کے طور پر دیتا ہوں، ایسا کرنا کہ اس دنیا میں جو شخص تمہیں اپنے سے زیادہ بیوقوف ملے اس کو یہ چھڑی میری طرف سے ہدیہ دے دینا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ تم سے زیادہ بیوقوف تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، تو اگر تمہیں اپنے سے زیادہ بیوقوف کوئی شخص ملے تو اس کو دے دینا۔ بہلول نے وہ چھڑی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی، بات آئی گئی ختم ہو گئی، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے۔ اتفاق سے ایک دن ہارون رشید بیمار پڑ گئے، بیمار ایسے پڑے کہ بستر سے لگ گئے، نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا۔ حکیموں نے کہا کہ آپ کہیں آ نہیں جا سکتے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے ہارون رشید کے پاس پہنچے، جا کر کہا امیر المومنین کیا حال ہے؟ کہا بہلول کیا حال سناؤ، بہت لمبا سفر درپیش ہے۔ کہاں کا سفر امیر المومنین؟ کہا کہ آخرت کا سفر۔ اچھا، تو وہاں پر آپ نے کتنے لشکر بھیجے، کتنے خیمے لگائے؟ ہارون رشید نے کہا بہلول تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو، وہ سفر ایسا ہے کہ اس میں کوئی خیمہ نہیں جاتا، کوئی آدمی، کوئی باڈی گارڈ، کوئی لشکر ساتھ نہیں جاتا۔ اچھا جناب، واپس کب آئیں گے؟ کہا پھر تم نے ایسی بات شروع کر دی، وہ سفر آخرت کا سفر ہے، اس میں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ اچھا، اتنا بڑا سفر ہے کہ وہاں سے کوئی واپس بھی نہیں آتا اور کوئی آدمی بھی وہاں پہلے سے نہیں جا سکتا؟ کہا کہ ہاں بہلول، وہ ایسا ہی سفر ہے۔ تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ کہا امیر المومنین پھر تو ایک امانت میرے پاس آپ کی بہت مدت سے رکھی ہوئی ہے، جو آپ نے یہ کہہ کر مجھے دی تھی کہ اپنے سے زیادہ بیوقوف آدمی کو دے دینا، آج مجھے اس چھڑی کا مستحق آپ سے زیادہ کوئی نظر نہیں آتا، اس واسطے کہ میں دیکھتا تھا کہ جب آپ کو چھوٹا سا بھی سفر درپیش ہوتا، جہاں سے جلدی واپسی ہوتی، اس کے لیے آپ پہلے سے بہت سا لشکر بھیجا کرتے تھے، وہ آپ کا راستہ تیار کرتے تھے، منزلیں قائم کرتے تھے، لیکن اب آپ کا اتنا لمبا سفر ہو رہا ہے اس کی کوئی تیاری بھی نہیں ہوئی، اور جہاں سے واپس بھی نہیں آنا، تو مجھے اپنے سے زیادہ بیوقوف صرف آپ ہی ملے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں، چھڑی آپ ہی کو مبارک۔ ہارون رشید یہ بات سن کر رو پڑے، کہا بہلول ہم تمہیں دیوانہ سمجھا کرتے تھے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ تم سے زیادہ حکیم کوئی نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ذرا سا کوئی معمول کے خلاف سفر درپیش آ جائے تو اس کی پہلے سے تیاریاں ہیں، اس کے تذکرے ہیں، اس کے لیے پہلے سے کیا کچھ منصوبے بنائے جاتے ہیں، لیکن جب آخرت کا سفر پیش آتا ہے اور وہ سفر بھی ایسا ہے کہ بیٹھے بیٹھے پیش آ جاتا ہے، پہلے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب میرے بغیر اس دنیا کی گاڑی نہیں چل سکتی، میں نہیں ہوں گا تو بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا۔ وہ وقت آ رہا ہے لیکن ہم اور آپ اس کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار ہیں، اپنے ہاتھوں سے جنازوں کو کندھے دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو قبر میں اتارتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو مٹی دے کر آتے ہیں، لیکن یہ سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو گیا یہ واقعہ، ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیے کہ موت سب کو آنی ہے، اس لیے موت کی تیاری سب کو کرنا۔ اگر موت کی تیاری ہم نے نہیں کی تو پھر یاد رکھیے کہ ہم برباد ہو گئے، ہم خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کیا؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ انسان خسارے میں، تمام دنیا کے اللہ نے
تاکید کے ساتھ فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، لیکن خسارے میں کون نہیں ہے؟ خسارے میں وہی لوگ نہیں ہیں جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، حق بات کی تلقین کرنے والے ہیں، صبر کی تلقین کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کیا جائے، اور اس کی تیاری کیسے کی جائے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت نکالنا چاہیے۔ میرے بھائی، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، کچھ وقت نکالنا چاہیے۔ 10 منٹ، 5 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا بھی ہو سکے وقت نکالا جائے اور سوچا جائے اور فکر کی جائے کہ ہم نے اتنے وقت میں اتنا کام کیا، کیا ہم نے اس میں آخرت کو مقدم رکھا؟ ہم نے آخرت کے بارے میں اس میں کچھ کیا؟ جب تک یہ نہیں سوچیں گے تب تک کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو وقت نکال کر اپنے آخرت کی بھی فکر کرنا چاہیے، اور اگر انسان نے چند دنوں، چند ہفتوں اگر اس پر اپنے آپ کو قائم رکھا اور آخرت کو سوچا تو یاد رکھیے انشاءاللہ وہ سب سے بڑا ولی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اس کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، اس کے بعد آپ حضرات کو وما علینا الا البلاغ المبین۔